علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دریا کے کنارے پہ چل رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی کو میں نے دیکھا۔ سورج کے ڈوبنے کا وقت بالکل قریب تھا۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں یہی سمجھا کہ یہ رات کے انتظار میں ہیں، رات آ جائے اور ہم منہ کالا کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر ان کے قریب گیا اور میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے تمہارا، کیوں یہاں پر بیٹھے ہو، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہم سید خاندان سے ہیں، اور یہ بوتل کے اندر پانی ہے، یہ ہمارے پاس کھجوریں ہیں، اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی تو میں دل ہی دل کے اندر بہت شرمندہ ہوا، نادم ہوا کہ یہ روزے دار ہیں، یہ بہن بھائی ہیں، اور میں نے ان کو غلط سوچ لیا۔ فرماتے ہیں بہت افسوس ہوا، اور ان کو میں اپنے گھر میں لے کر گیا اور میں نے ان کی خوب افطاری کرائی، خوب کھانا کھلایا، خوب اکرام کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو میں نے رخصت کیا۔ فرماتے ہیں کہ کاش ہم کسی کے متعلق اچھا گمان رکھ لیں، اس لیے بدگمانی کا زہر یہ بہت خطرناک ہے۔ سلطان مراد بادشاہ گزرا ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ باہر نکلا سادہ سا لباس کے اندر، چہرے کو چھپا کے، اس نیت سے جا کر لوگوں سے معلومات کروں کہ بادشاہ سلطان مراد کیسا ہے۔ کہا کہ جب باہر نکلا چوک میں دیکھا ایک آدمی مرا پڑا ہے اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے۔ کہا اس کو اٹھاؤ تو صحیح۔ کہا تو زیادہ محبت کرتا ہے، تم خود اٹھا لو۔ بادشاہ نے اپنے چہرے سے پٹی ہٹائی اور کہا میں سلطان مراد بادشاہ ہوں، اٹھاؤ اس کو، اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ جب اس کی لاش کو نفرت کے ساتھ اٹھا کر اس کے گھر میں لایا گیا، اس کی بیوی بول کر کہنے لگی میں تجھے کہا بھی کرتی تھی جب تو مرے گا لوگ تجھ سے نفرت کریں گے، جب تو مرے گا لوگ تجھے کفن نہیں پہنیں گے، جب تو مرے گا لوگ تیرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے۔ ہاں تو یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جب میں مروں گا دیکھ لینا میرے جنازے میں وقت کا بادشاہ بھی ہوگا، میرے جنازے میں علماء بھی ہوں گے۔ اب وہ بادشاہ سلطان مراد بڑا حیران ہے، چوک میں یہ زانی ہے اور گھر کے اندر اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ باہر تو میں نے کچھ اور سنا ہے۔ وہ کہنے لگی جو باہر آپ نے سنا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا ہے اس کو شراب خانے میں بھی جایا کرتا تھا، فاحشہ عورتوں کے اڈے پہ بھی جایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے جو دیکھا وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن مجھے حقیقت کا علم تھا، شراب کو خرید کر لاتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں یہاں گڑھے کے اندر ڈال دیا کرتا تھا اور فاحشہ عورتوں کے اڈے پہ جاتا تھا اور وہاں جا کر ان سے کہتا تھا ایک رات کے تم نے کتنے پیسے لینے ہیں؟ وہ عورت کہتی کہ میں نے 1000 روپیہ لینا ہے، 1000 دے کر واپس آ جاتا اور کہہ کر آتا تھا آج رات اندر سے کنڈی لگا کے سو جا، اور مجھے گھر میں آ کر کہتا تھا 1000 روپیہ تو خرچ ہو گیا، لیکن جس بہن نے آج عزت لٹوانی تھی گناہ ہونا تھا، جس بھائی نے عزت لوٹنی تھی گناہ ہونا تھا، چلو آج تو میں وہ کم کروا کے آیا ہوں۔ اور اسی طرح شراب خانے میں بھی جایا کرتا تھا، شراب کو خریدتا تھا، گھر میں آ کر ایک جگہ پر دفن کر دیتا اور کہتا تھا جس بھائی نے یہ شراب پینی تھی گناہ ہونا تھا، لیکن آج میں نے پیسہ خرچ کر کے اس کا گناہ تو کم کر دیا ہے۔ جو باہر والوں نے دیکھا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، حقیقت کا علم مجھے تھا، یہ اللہ کا ولی تھا۔ بادشاہ سلطان مراد نے جب یہ بات سنی اس نے کہا میں سلطان مراد بادشاہ ہوں، اور اعلان کر دیا کہ پورے سلطنت کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اس کے جنازے کے اندر کیا ہے وہ شریک ہوں۔